بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں پہلا دن ہو یا رات، میت کی یعنی کہ مردے کی پہلی حرکات کیا ہوتی ہیں، اپنے جسم کا کون سا حصہ حرکت میں لاتا ہے، یہ سب احوال حدیث و سنت اور قرآن کریم کی روشنی میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ قبر کے عذاب کا مقصد یا مطلب، برزخ میں ہونے والے عذاب قبر کا عذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مردہ قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ جس مردے کو اللہ رب العزت نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہو، وہ مردہ قبر میں ہو یا جلایا گیا ہو، جس کی خاک ہوا اڑا کر لے گئی ہو، یا اس مردے کو درندوں نے کھا لیا ہو، اس مردے کو عذاب برزخ میں ضرور ملے گا۔ پاک بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا قصہ کچھ یوں فرماتی ہیں: میرے شوہر کی آنکھیں وفات کے وقت کھلی تھیں، ان کا جسم حرکت میں نہ تھا اور بول چال بھی بند تھا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غریب خانے میں یعنی کہ گھر میں تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں کھلی تھیں۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسانی روح کو قبض کرتا ہے، اس وقت آنکھوں کی بینائی بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ ابو سلمہ اب اس فانی دنیا میں نہیں رہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مرے ہوئے انسان کے پاس ان کے اچھے اعمالوں کو یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد جو لوگ بات کہتے ہیں، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھا کر اللہ رب العزت سے ابو سلمہ کے لیے دعا فرماتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اور ان کو تو اپنے خاص بندوں میں جگہ عطا فرما جن پر تو نے بڑا اچھا انعام فرمایا ہو، اور ان پر اپنی رحمتیں برسا، ان کی قبر کو رحمت کے نور سے مالا مال فرما۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا مبارکہ سے ثابت ہوا، جب مسلمان کی میت قبر میں جاتی ہے، اگر نیک اعمال ہوں، اس قبر میں اللہ رب العزت نوری رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر غیر مسلم مر جائے یا کوئی گنہگار مر جائے، اس مردے کو قبر اتنا تنگ کر دیتی ہے، اس کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سننے والوں کو باہر تک سنائی دیتی ہے۔ اس دنیا سے مرنے والوں کے لیے پہلا خطرناک مقام قبر ہے۔ اگر انسان اس پہلی منزل یعنی کہ قبر کے عذاب سے سرخرو ہو جائے تو باقی سب منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نور مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد میت کو بہت سی منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قبر کے عذاب کا سوال ہوتا ہے۔ اگر مردہ قبر کی سختی گرمی سے آزاد ہو جائے تو باقی منزلیں کچھ آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ قبرستان سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کے متعلق آپ نے بیان فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم قبر میں میت کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ رب العزت سے کہتا تم لوگوں کو قبر کے عذاب کے متعلق آگاہ فرماتے، اسی طرح جس طرح میں دیکھ اور سن رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے متعلق بیان فرماتے تو صحابہ کرام قبر کے عذاب کے ڈر سے سہم جاتے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی پہلی رات کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے اور قبر کے عذاب سے مغفرت کرنی چاہیے۔ اگر تمہاری یہ پہلی سیڑھی یعنی کہ قبر کے عذاب سے بچ گئے، گویا آگے کی سختیاں آسان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب کی سختی میں نے آج تک کوئی بڑی سختی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، میت کو قبر کے اندر داخل کرنے کے بعد لوگ جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، اس وقت میت تمہارے پیدل چلنے کی آہٹ بھی سن سکتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا اور پکا مسلمان اور دیندار تھا
اس کے سر کی طرف نماز اور دائیں جانب روزہ، بائیں جانب زکوٰۃ اور باقی نیک اعمال جتنے ہوں گے، اس میت کو جب قبر کا عذاب اس کے نزدیک آنے لگتا ہے، اس وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فطرانہ، غریبوں کی امداد، مسکینوں کو کھانا کھلانا فوراً اس میت کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر میت کو کہا جائے گا بیٹھ جاؤ، پھر وہ بیٹھ جائے گا۔ اس میت کو سورج ایسے دکھائی دے گا جیسے مغرب کے وقت سورج غروب ہونے والا ہو۔ پھر اس میت کو کہا جائے گا تم اس پاک ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے تم میں مبعوث ہوا تھا، اس کے متعلق تم کیا گواہی دیتے ہو؟ اگر میت کے اعمال نیک ہوئے تو وہ میت کہے گی ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ کہیں گے تم یہ کام کر لو۔ پھر سوال کریں گے تم اس شخص کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا، اس شخص کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ میت گواہی دے گی یہ پاک ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اللہ تعالی جل شانہ کے آخری نبی ہیں جو اللہ رب العزت کا دین لے کر زمین پر تشریف لائے۔ پھر اس میت سے بولا جائے گا تم اس یقین کے ساتھ اس دنیا میں حیات رہے اور اس یقین کے ساتھ تم کو اٹھا لیا اور اس یقین کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان کے سوالوں کے جواب میں تم نے اگر صحیح جواب دیے تو جنت کا دروازہ اس میت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جنت دیکھ کر وہ میت قبر میں بہت خوش ہو جائے گی۔ پھر جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اس میت کو کہیں گے اگر تمہارے اعمال نیک اور اچھے نہ ہوتے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جاتا۔ نیک اور مومن بندے کی قبر اللہ رب العزت کشادہ اور نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ پھر اس میت کی روح کو خوشبودار عطر لگا کر پاکیزہ کپڑوں میں اور پاکیزہ جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور غیر مسلم اور گنہگار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے، ان کے ارد گرد نیک اور اچھے اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اس کافر یا گنہگار کو حکم ملتا ہے تم بیٹھ جاؤ، وہ ڈرتا ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا اس پاک ہستی کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہ ہوگا۔ پھر اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا جائے گا، پھر بھی وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر اس مردے کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اگر تمہارے اعمال نیک اور اچھے ہوتے تمہیں جنت میں گھر دیا جاتا۔ پھر اسے جہنم کے دروازے کے پاس جا کر کہا جائے گا اب تم نے اس جہنم میں رہنا ہے، اس لیے تم نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، نیک اعمال نہیں کیے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو کر رو کر عرض کرے گا کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے، اچھے اور نیک اعمال کیے ہوتے، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوتا اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا تو جنت میں گھر مل جاتا۔ پھر اس کافر کی قبر کو اللہ رب العزت اتنا تنگ کر دیں گے، یعنی کہ سکیڑ دیں گے جیسے گیلے کپڑے کو سکیڑ کر پانی نکالا جاتا ہے۔ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے جو بندہ میرے احکامات پر عمل نہیں کرے گا اس کا میں یہی حشر کروں گا، اس کی قبر کو سکیڑ کر اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ پیش کر دیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت ہے تو جنت کا مقام، اگر اہل جہنم ہے تو جہنم کا مقام دکھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تم نے اب یہاں رہنا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ یہودی عورت آئی اور قبر کے عذاب کے متعلق بات کرتے ہوئے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی اور کہا تمہیں اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے بچائے۔ اس بات پر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب تمہارے اعمال ہوں گے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں پڑھنے کے بعد
دعا میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی میں استغفار کثرت سے پڑھا کرو اور قبر کے عذاب سے کثرت سے دعا مانگا کرو، اور اچھے نیک اعمال قبر کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ان نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔